بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام کے عقائد۔ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر تاریخ اور دن مینشن کر لیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ عقائد کا لفظ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی گرہ لگانا کے ہیں، یعنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ عقائد سے مراد یہ ہے کہ اس کے کسی بات کو سچے دل و دماغ سے ماننا، اس پر یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ عقائد کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عقائد کا لفظ عقد سے نکلا ہے، یعنی کہ اس کا جو واحد ہے وہ عقد ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا، یعنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ مطلب کہ عقائد سے مراد ہے کہ ہم دل و دماغ سے یہ بات مانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس پوری دنیا کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ساتھ بتایا کہ دل سے، یعنی کہ ہم اس بات کو دل سے بھی مانتے ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار کریں، کیونکہ جیسا کہ منافق تھے، وہ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقائد کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایمان کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم دل سے، دماغ سے اللہ کو ایک مانیں، اور صرف اسی کو اپنا الہ قبول کریں، اور اس کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سر جھکائیں، اور ہر چیز کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں، جن کو اسلامی عقائد اور اجزائے ایمان بھی کہتے ہیں۔ ان تمام عقائد کو ماننا اور ان پر یقین کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک سے انکار یا ان میں شک انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ انسان مسلمان نہیں کہلاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اب ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی عقائد ہیں، جن کو اجزائے اسلام بھی کہتے ہیں اور عقائد اسلام بھی کہتے ہیں، اور ان تمام عقائد کو ماننا، ان پر یقین رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی ہم انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان مسلمان نہیں رہتا جو ان 5 عقائد میں سے کسی ایک سے بھی نفی کرے گا، یعنی اس کو ماننے سے انکار کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس بات پر پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے کو انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کے آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس بات پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ نے ہی بنائی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی جو خوبصورتی ہے، ان چیزوں کی میں جو رنگینیاں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی ہے جو ساری کائنات کو رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ سارے جہان کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں۔ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی واحد ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی گئی ہیں، اور ان میں ہمیں نشانیاں جو
عقل والے لوگ ہیں ان سے نشانیاں لیتے ہیں اور وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہماری زندگی موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف یہ 2 چیزیں اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ، جب ہمارا مقرر وقت لکھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوری دنیا کو رزق عطا کر رہا ہے۔ تمام دنیا کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، اور سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج طلوع ہو رہا ہے، آفتاب ہو رہا ہے، چاند بھی رات کو آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ، اور سیارے اور سورج صرف اور صرف اپنے اپنے رستوں پر چل رہے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مددگار اور شریک نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ صرف اکیلے سنبھال رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، نہ سکون کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو باقی رہے گی۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ یہ پختہ یقین کیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے نہیں، وہ انسانی ضرورتوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے انہیں جن کاموں پر لگا رکھا ہے انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اب فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس میں کوئی ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ان کو دیتا ہے وہ اس کو اسی وقت سر انجام دیتے ہیں، اور یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ سوتے جاگتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ضرورتیں ایک انسان کی ہیں اور وہ انسانی ضرورتوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جن کام میں لگاتا ہے یہ وہی کام کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے، مطلب اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں۔ چند فرشتے جن کی ذمہ داریاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کو کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام رسولوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اس کا ذریعہ کون بنتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، لوگوں کو روزی فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ بارش برسانے کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی جان نکالنے کا کام کرتے ہیں جب ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ جب کسی بھی انسان کا موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا وقت قریب آن پہنچتا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اور یہ اس کی جان نکالنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی اللہ حکم دے گا یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے دنیا کی تمام مخلوقات مر جائیں گی،
تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس آواز کو سور کہتے ہیں۔ سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ہم سب کو یہ بات تو پتہ ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا، اور وہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے تمام مخلوقات مر جائیں گی۔ اس کی آواز ایک ایسی خوفناک آواز ہوگی جو کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا، اور سب لوگ مر جائیں گے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، اور اس دن قیامت آ جائے گی۔ اور اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ سور پھونکنا۔